کنک کا ایک بچہ، انہوں نے بہت اچھا مارکس میٹریکولیشن میں لایا، اچھا زبردست مارکس انٹرمیڈیٹ میں لایا، انہوں نے 15 گھنٹے کی اسٹڈی کی نیٹ نکالا، 720 میں 699 نمبر لایا، اس کا ہندوستان کے پوش کالج میں یعنی ایمس میں، AMU میں، PHU میں اس کا ایڈمیشن ہو گیا، وہاں سے MBBS ڈاکٹر بن کے آ گیا۔ تو بچہ ڈاکٹر بن کے آیا، پورے علاقے میں چرچا ہوتا ہے کہ فلاں صاحب ڈاکٹر بن گئے، MBBS آ گئے، اور تھوڑا سا آگے جا کے MD کر لیا، صاحب یہ MD بن کے آ گئے، MBBS ڈاکٹر بن کے آ گئے۔ لیکن آج ایک جنرل احساس پورے سماج میں سب کو اس بات کا ہو رہا ہے کہ پپرا کنک کا کوئی بچہ اگر ڈاکٹر بن کے کشی نگر، فاضل نگر میں اگر وہ وہاں کلینک کھول دیتا، ہاسپٹل بنا لیتا ہے، ہاسپٹل بنانے کے بعد ایسا نہیں کہ وہ MBBS کی ڈگری لے کے ایمس سے آیا ہے تو اب وہاں سے کوئی روپیہ کا کوئی درخت لے کے آیا ہے اور کلینک میں گاڑ دیا ہے اور روزانہ جا کے کلینک میں بیٹھے گا اور شام کے ٹائم میں پیسہ اسے توڑے گا، جھولا بھرے گا اور گھر لے کے آ جائے گا۔ پھر کیا ہے کہ 55 لاکھ کی فارچونر خرید لے گا، پھر وہ 2 ایکڑ زمین شہر کے کنارے خرید کر کے زبردست مکان 2 کروڑ کا بنا لے گا، اپنے بیٹے کو پڑھانے لکھانے کے لیے 2-4-10 کروڑ روپے بچا کے رکھے گا، چونکہ میں انڈیا میں پڑھا ہوں، میرا بچہ امریکہ سے پڑھ کے آئے گا، میرا بچہ جرمنی، ناروے، کینیڈا پڑھنے جائے گا۔ ایسا نہیں کہ درخت سے توڑ کے پیسہ لایا اور گھر میں رکھ دیا، نہیں، وہ مریض کا علاج کر کے پیسہ کماتا ہے۔ اب ذرا علاج کا ڈھنگ دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہم نہیں آپ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ پپرا کنک کا ایک غریب اس ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر بابو میری بیوی درد ذہن میں مبتلا ہے، آپ ہمارے گاؤں کے آدمی ذرا سا نارمل ڈیلیوری کروا دیجیے، تاکہ ہم غریب آدمی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب وہ جانتا ہے کہ واقعی نارمل ڈیلیوری پاسبل ہے، چونکہ بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن نہیں ہے کہ اس میں سیزرنگ کرنا پڑے گا، لیکن وہ جو بینک سے 2 کروڑ روپے لے کے کلینک بنایا، وہ جو صاحب بینک سے 4 کروڑ لے کر کے انہوں نے اپنا گھر بنایا، وہ جو انہوں نے 25-30 لاکھ روپے لے کے فارچونر خریدا، یہ اس کا قرضہ کیسے ادا ہوگا؟ ایک پلان ہے کہ میں ڈاکٹر بنا تو میرے پاس اچھی گاڑی ہونی چاہیے، میرے پاس اچھا گھر ہونا چاہیے، میرے پاس صاحب اچھی کلینک ہونی چاہیے۔ یہ مال کہاں سے آئے گا؟ یہ مال اسی مریضوں سے لیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے تو گورنمنٹ سے قرض لے لیا۔ اب وہ نارمل ڈیلیوری کروائے گا تو کتنے ملیں گے اسے؟ 2000 روپے ملیں گے، لیکن سیزرنگ کروائے گا تو 50,000 روپے اس کو ملیں گے۔ اب اگر روزانہ 5 سیزرنگ کیا تو اب اس کے پاس صاحب 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے بن جائیں گے۔ ایک ٹیسٹ بغیر ٹیسٹ لے کے ہوئے تم ڈاکٹر کیا ہے؟ تم نے 5 سال کی پڑھائی MBBS کی ہے، پھر اس کے بعد تم 5 سال سے مریضوں کا علاج کروا رہے ہو، تو وہ کون سا ڈاکٹر ہے جو بیماری کا چہرہ دیکھ کے پتہ نہ لگا سکے کیا مرض ہے اس کو، جو اس کا نبض، اس کی نبض دیکھ کے پتہ نہ لگا سکے کیا بیماری اس کو ہے؟ ایک ہی طرح کے مریض اگر ہزاروں آ رہے ہیں تو ڈاکٹر تو آنکھ بند کر کے اس کا علاج کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈاکٹر لکھتا ہے کہ یہ 4 ٹیسٹ کر کے لانا ہوگا۔ وہ جانتا ہے کہ اس کو فلاں بیماری ہے، اس سے پہلے ہی وہ دوائی لکھ دیتا ہے، پھر بھی تسلی کے لیے وہ اس کو مریض کو تسلی ہو جائے، لیکن تسلی کا بہانہ صرف یہ ہے کہ اگر روزانہ 50 ٹیسٹ اس نے لکھ دیا تو شام کے ٹائم میں پیتھولوجی سے ایک موٹا لفاف اس کے ڈاکٹر کے پاس آتا ہے کہ آپ نے ہمارے پاس 50 مریض کو بھیجا، ان سے ہم نے اتنا کمایا اور یہ کمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اب ایک میڈیسن سے کام چل سکتا ہے، لیکن وہ 10 میڈیسن لکھتا ہے، ایک گیس کی میڈیسن لکھتا ہے، ایک انرجی وٹامن کی میڈیسن لکھتا ہے، ایک اینٹی بائیوٹک لکھتا ہے، اور ایک جو مرض ہے اس کے علاج کرانے کی وہ دوائی لکھ دیتا ہے۔ اینٹی بائیوٹک لکھنا ہی لکھنا ہے، گیس کی دوائی لکھنی ہی لکھنی ہے، انرجی وٹامن کی دوائی لکھنی ہی لکھنی ہے، اور پھر بالکل جینیرک دوائی، 1-2 دوائی اچھی لکھتا، اور باقی 5 دوائیاں جینیرک جو 50% نہیں بلکہ 25% ملتی ہو، یعنی 100 روپے کی دوائی اور 25 روپے میں میڈیسن کی دکان والا خریدتا ہے۔ اب اس کو وہ بیچتا ہے 100 روپے میں، تو 50 اپنا رکھا، 50 شام کے ٹائم میں ڈاکٹر کے پاس بھجوا دیا۔ میڈیسین والوں سے دلالی، پیتھولوجی سے دلالی، اور جھوٹ بول کر ایک نارمل ڈیلیوری والی خاتون کو سیزرنگ کر کے اس سے 50,000 روپے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر ہے مگر آدمی نہیں ہے، اس کے سینے میں انسانیت کا دل نہیں ہے، یہ بالکل بھیڑیا اور درندہ اور لٹیرا ہے۔ یہی حال دلی سے لے کر لکھنؤ تک، لکھنؤ سے لے کے بہار کی راجدھانی پٹنہ تک، اور پٹنہ سے لے کے مظفرپور، دربھنگہ، چھوٹے شہر تک، ہر شہروں میں یہی حال ہے۔ یہی حال ہے کہ وہ کئی کروڑ روپے خرچ کر کے ڈاکٹر بنے، ڈاکٹر بننے کے بعد بے شمار سپنا سجایا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ہے مگر انسان نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر ہے مگر آدمی نہیں، اس کے اندر ہیومینٹی نہیں ہے، آدمیت نہیں ہے، اس کے اندر دوسروں کے درد کا احساس نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر ہونا اور ہے، آدمی ہونا اور ہے۔ ڈاکٹر
ہونا اور ہے، انسان ہونا اور ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اب گجرات میں ایک پل برج گر گیا جس میں کئی 100 لوگ مر گئے، اب اس کو NOC کس نے دیا تھا؟ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کس نے دیا؟ کس انجینئر نے دیا؟ اس انجینئر نے ٹھیکیدار سے موٹی رقم لے کے اس کو NOC دیا اور عام پبلک کے لیے اس کو کھول دیا گیا۔ یہ بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ انجینئر نہیں ہے، یہ درندہ جس نے اتنے لوگوں کو جو کھا گیا، تو انجینئر کی شکل میں درندہ، ڈاکٹر کی شکل میں درندہ، آفیسر کی شکل میں درندہ۔ آپ نے سنا ہوگا کہ صاحب جھارکھنڈ میں ایک مکھ منتری تھا جو کوئلہ گھوٹالے میں پکڑا گیا اور کئی سال جیل میں رہا۔ ایک مکھ منتری سے پوری پبلک کی امیدیں وابستہ رہتی۔ یہ ہمارے اسٹیٹ کا چیف منسٹر یا چیف منسٹر ہماری سڑکیں بنائے گا، ہمیں 24 گھنٹے بجلیاں دے گا، ہمارے اسکول کالجز کی فیسلٹیز مہیا کرائے گا، یہی تو چاہیے۔ ایک CM سے ساری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے CM آ گئے ہیں، یہ CM ہمارے پاس آئیں گے، یہ CM ہمارے لیے بہت ساری بہت سارے کام یہ انجام دیں گے۔ یہ اب صاحب ایک CM صاحب جب گھوٹالے میں گردن تک ملوث ہو جائے، ایک CM صاحب جب گردن تک گھوٹالے میں ملوث ہو جائے، تو آپ اسے کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس اسٹیٹ کا حال کیا ہوگا، رعایا کا حال کیا ہوگا، پرجا کا حال کیا ہوگا؟ پتہ یہ چلا CM کی صورت میں گھوٹالے باز، DM کی صورت میں گھوٹالے باز، ڈاکٹر کی صورت میں گھوٹالے باز، انجینئر کی صورت میں گھوٹالے باز، یعنی جو صرف میڈیکل سائنس پڑھے گا، جو صرف میڈیکل سائنس پڑھے گا، جو صرف انجینئرنگ کالج میں انجینئرنگ کی پڑھائی پڑھے گا، اس سے ایسی امیدیں نہیں کی جا سکتی ہیں کہ اس سے مانوتا کا اظہار ہو، ہیومینٹی کا اظہار ہو، انسانیت کے فلاح و بہبود کا کوئی کارنامہ زبردست وہ انجام دے گا، کیونکہ وہ فزکس پڑھا ہے مگر وہ انسان بنانے والی کتاب نہیں پڑھا۔ کہیں تو بتا دیں کہ فزکس میں کہیں لکھا ہو ایسے جینا ہے ایسے نہیں جینا، ایسے کھانا ہے ایسے نہیں کھانا، ایسے کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ لیگل ہے یا انلیگل ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ گڈ ہے یہ بیڈ ہے، یہ رائٹ ہے یہ رانگ ہے، یہ کہیں نہیں ہے۔ اس میں تو صرف گیس کی بات ہے، اس میں تو صرف جانور کی بات ہے، اس میں تو ڈیزیز کی اور اس کی ٹریٹمنٹ کی بات ہے، اس میں آسمان کے سورج اور چاند ستاروں کی بات ہے، فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں، یہی ساری باتیں ہوتی ہیں۔ آج جو دنیا میں ڈاکٹروں کی صورت میں حیوان پیدا ہو گئے، اب لوگ کہتے ہیں انسان کہاں ملے گا، انسان کہاں پیدا ہوں گے، یہ تو درندہ ہے، یہ تو پیسے کے پیچھے پاگل ہے، یہ تو اصول کا خون کر رہا ہے۔ تو اب ڈاکٹر کی صورت میں درندہ جب سماج میں بیٹھ جائے تو مریضوں کا علاج کون کرائے گا، تو دنیا والوں کا علاج کون کرائے گا؟ اس لیے مدرسہ کی ٹوٹی چٹائی سے ایک آواز آ رہی ہے، ایک واحد درجگاہ ہے دنیا میں یہ مدرسہ، جہاں کی ٹوٹی چٹائی پر شروع دن سے لے کے آخری دن تک یہی پیغام نشر ہوتا ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ لیگل ہے یہ انلیگل ہے، یہ خراب ہے یہ اچھا ہے، یہ مفید ہے یا مضر ہے۔ پہلے دن سے لے کے آخری دن تک مدرسے میں یہی تعلیم دی جاتی ہے، بیٹا ایسے کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، ایسے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، ایسے جینا ہے ایسے نہیں جینا ہے، سونا ہے تو ایسے سونا ہے، کھانا ہے تو ایسے کھانا ہے، باتھ روم جانا ہے تو ایسے جانا ہے، دوسروں سے ملنا ہے تو ایسے ملنا ہے، ماں باپ سے سلوک کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے، اپنے بال بچوں کی تربیت ایسے کرنی ہے۔ یعنی صرف ہیومینٹی کی باتیں جس چٹائی پہ ہوتی ہے اسی کا نام مدرسہ ہے۔ شروع دن سے لے کے آخری دن تک مانوتا کا پیغام یہاں سے نشر ہوتا ہے۔ جب تک مدرسہ جوان تھا سماج انسانوں سے بھرا تھا، سماج کتب افضال سے بھرا تھا، سماج نیک لوگوں سے بھرا تھا، کیونکہ مدرسے کا پروٹیکشن زیادہ تھا۔ جب انسان کی تعمیر یہاں سے ہوتی تھی، جب انسان یہاں سے پیدا ہوتے تھے تو سماج انسانوں سے بھرا تھا۔ وہ کرائے کے گھر میں رہتا تھا مگر آدمیت سے آری نہیں ہوتا تھا، وہ پھوس کے گھر میں رہتا تھا مگر سر سے لے کے پاؤں تک مانوتا کا اظہار اس سے ہوتا تھا، وہ کرائے کے گھر میں رہتا تھا مگر اس کے اخلاق میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ ہر سماج میں ایک ڈھونڈ ہے بہت سارے ولی ملتے تھے، کتب افضال ملتے تھے، غریبوں مسکینوں کو گاؤں دیہات میں پڑھا کر ان مزدوروں کو پڑھا کر عالم حافظ قاری بنانے والے انسان بنانے والوں ایک بڑی ٹیم موجود تھی جو شہروں کے ہنگامے سے دور گاؤں دیہات میں ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر بچوں کو انسان بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ یعنی جب تک یہ مدرسہ زندہ تھا سماج انسانوں سے بھرا تھا، سماج ولیوں سے بھرا تھا، سماج کتب افضال سے بھرا تھا۔ ایک انسان تلاش کرے ہزاروں ملتے تھے، لیکن جب یہ مدرسہ ڈیمیج ہوا، یہ مدرسہ کمزور ہوا، ہم نے اسے غریبوں کے پڑھنے کی جگہ کہہ دیا اور گورنمنٹ نے اسے آتنکوادی کا اڈا کہہ دیا۔ اور جب پہلے پروڈکشن ہزاروں کی تعداد میں تھا لیکن اب پروڈکشن بالکل کم ہو گیا ہے، کیونکہ
مسلمانوں کا مالدار طبقہ پڑھانا نہیں چاہتا. غیر مسلم تو اسے آتنکوادی کا اڈا کہہ رہا ہے. اب مسلمانوں کی جو پوش مالدار قسم کے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو یہاں نہیں پڑھاتے ہیں. یہ بتائیں کہ جب فیکٹری سے پروڈکشن کم ہو جائے گا, پیداوار کم ہو جائے گی, تو سماج میں اس مال کی دشواری ہوگی, سماج میں مال دستیاب نہیں ہوگا. تو اب جب انسان بنانے والی فیکٹری بیمار ہو گئی ہے تو سماج انسان سے کہاں بھرا ملے گا؟ سماج جانوروں سے بھر گیا ہے, سماج درندوں سے بھر گیا ہے, سماج رشوت خوروں سے بھر گیا ہے, سماج حرام خوروں سے بھر گیا ہے, سماج لوٹوں سے بھر گیا ہے. اب اگر دنیا کو چاہیے کہ سماج میں انسان ملے, میری آنکھیں انسان کو دیکھیں, ہمارا تجربہ انسان کے ساتھ ہو, تو دوبارہ سب کو پھر واپس اسی انسان بنانے والی فیکٹری کو آباد کرنا ہوگا. اور جس دن مدرسہ جوان ہو گیا, یہاں کا پروڈکشن, یہاں کی پیداوار بڑھ گئی, انسان بننے لگے, تو پھر چوروں کی تعداد گھٹے گی, انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا, فلاحوں کی تعداد گھٹے گی, شریفوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا, جانوروں کی تعداد گھٹے گی, آدمیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا.